حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے، جیسا وہ گمان رکھے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شان کے لائق اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب یہ حدیث پاک ہم نے سن لی، اور اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اب ہم اپنی روز مرہ زندگی کو لے لیں، صحت کو لے لیں، بیماری کو لے لیں، رزق کو لے لیں، دنیاوی معاملات کو لے لیں، دینی معاملات کو لے لیں، اخروی معاملات کو لے لیں، اس کے کرم کو لے لیں، جود کو لے لیں، ہر معاملے میں یہ حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کیا ہے۔ آیا ہم ڈاواڈول ہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے، کب، کیوں، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، تو جب وہ قادر ہے تو پھر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ جیسا تم گمان کرو گے، اگر تم یہ گمان رکھو گے کہ وہ مالک ہمیں حلال رزق دے گا اور وافر مقدار میں دے گا تو وہ اسی طرح معاملہ کرے گا۔ اگر ہم جائز راستہ جو ہے وہ کسب کے لیے کریں گے تو ہمیں جائز مل جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ ہماری ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیماری آ گئی، صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، امتحان آ گیا، کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیماری آ گئی، استی ملے گی کہ نہیں ملے گی، شفا حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا فلاں کام ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جو کچا پکا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا اعتقاد جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ فرمایا تم ڈٹ جاؤ یقین کے ساتھ، اور بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ بندہ پکا ہو جائے کہ یا اللہ تو نے ہی تو کرنا ہے، ہمارا اور رب بھی تو کوئی نہیں نا، تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں پہ جائیں؟ تو جب اسی کو توکل بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مضبوط ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یقین رکھ لے کہ میرا کام ہوگا، دیر سے ہو جلد ہو، وہ دعا قبول فرمانے والا ہے، وہ ہماری التجاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، سنے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ حدیث قدسی بن گئی کہ خود اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کیا کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے، جیسا گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ تو اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ پر کما حقہ یقین کامل جو ہے اس کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اگر ہمیں یہ دولت مل جائے کہ ہمارا رب سنتا ہے، دیکھیں الحمدللہ ویسے تو مسلمانوں کا اعتقاد ہے، لیکن صدقے دل سے زبان بھی کلام کرتی ہے تو دل بھی اس پہ گواہی دے،
اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم اپنے رب جل شانہ کی بارگاہ میں جائیں گے، پکاریں گے، عرض التجا کریں گے، تو وہیں اس در سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہماری ہزارہ پریشانیاں ایسی ہیں جن سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر ہمیں اس حدیث پاک پر ہم عمل کر لیں، اور یہ حدیث پاک ہمارے قلوب اور اذہان میں اگر یہ اتر جائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جیسے ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ اگر کما حقہ اس طرح ہو جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے۔ تو آگے ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہ بخاری مسلم دونوں میں اور بھی بہت ساری کتب پاک جو ہے وہ آئی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ ذات کتنی بلند، اعلیٰ، عرفہ، اور وہ کیا ارشاد فرما رہی ہے کہ میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، میرے ساتھ آؤ، مجھے پکارو، تو تمہیں پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ جب وہ مجھے پکارے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی وہی آگے ایک حدیث پاک ہے کہ اگر وہ بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اور نصرت کا نزول ہے۔ اور آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو ہریرہ دونوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی جو ہے وہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں حاضرین جو ہیں یعنی ملائکہ میں کرتا ہے۔ اور بہت پیاری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجوں میں افضل ہوں گے، چونکہ بروز قیامت جو ہے وہ مختلف درجات ہیں۔ تو اب حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن درجوں میں افضل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورت، یعنی وہ مرد ہوں یا خواتین۔ جو کہ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے یعنی جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ مجاہد اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے درجہ میں اس سے افضل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت واصلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، لہٰذا وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے۔ اب ان تمام احادیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو جو چیزیں سیکھنے کو ملیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا یقین جو ہے کامل کریں اور اپنی سوچ مثبت رکھیں، مطلب سمجھ لیں کہ یہ نہ کریں کہ اچھا پتہ نہیں یہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ گمان یہ رکھ لیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ ذات، تو انشاءاللہ وہ کرے گی، ہماری مدد کرے گی، ہمیں شفا دے گی، ہمیں روزی دے گی، ہمیں اس مشکل سے نکال دے گی، نجات مل جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان جو ہے رکھیں گے تو پھر اس کے مطابق ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا، کوشش کریں کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، جتنا زیادہ کریں گے، ذکر خفی بھی کریں یا ذکر جلی کریں، دل کے اندر یاد کریں یا بلند آواز سے کریں، تو فرمایا کہ بروز قیامت یہ لوگ جو ہیں وہ افضل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں